میرا خیال ہے کہ انصاف جو ہیں پاکستان میں جو دوربین پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اگر انصاف ہوتا تو عمران خان جیل میں پڑا ہوتا. کیا کیس ہیں فالتو لغو بے بنیاد کیس, سائفر توشہ خانہ, ایک گڑی کے کیس ہیں. اور کیس کیا تھا کہ جی آپ نے رقم لکھی ہے جو گڑی بیچنے سے آپ نے حاصل کی, لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ گڑی کے فروغ سے میں نے حاصل کی. یہ جرم ہے کوئی قانون میں کہ اس میں کرمنالٹی کیا ہے. پھر سائفر کیس میں کہ جی آپ نے عوام کو کہا کہ جی ڈونلڈ لو نے یہ میسج دیا ہے, تو اس میں ملک کی کون سی سلامتی کمپرومائز ہوئی. پھر اس میں جو اور کیسز ہیں کہ جی آپ نے 9 مئی کو جب آپ گرفتار ہو گئے تو پھر آپ کے پیچھے جو یہ جلوس نکلے اور جلاؤ گرا ہوا تو آپ اس کے بھی ملزم ہیں. یہ کیسز ہے. کبھی اس طرح کی کیسز آپ لوگوں نے سنے ہیں؟ ایک بھی شہادت ان کو نہیں ملی. بے تحاشا انہوں نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی میں کسی کو توڑ کے اس کا 164 کرایا جائے کہ وہ خان کے خلاف گواہی دے کہ جی 8, 7, 6 مئی کو یہ میٹنگ ہوئی تھی کہ خان نے یہ کہا تھا کہ جی اگر میں گرفتار ہوا تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے. مذاق ہو رہا ہے پوری قوم کے ساتھ, آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے اور یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور اس زیادتی کی کلمینیشن آپ نے عباد فاروق کے بیٹے کی شکل میں دیکھی. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ظلم اتنا بڑھ چکا ہے اور ناانصافی جو ہیں اس کے جو بادل ہیں, اتنی کالی گٹھائیں جو ہیں اس ملک پہ آئی ہوئی ہیں کہ جہاں پہ ایک چھوٹا بچہ سسکتا ہوا مرتا ہے اور یہ لوگ نہیں ڈر رہے ہیں کہ خدا کا قہر نازل ہوگا ان تمام لوگوں پہ جو اس ملک میں آج ناانصافی کا باعث بنے ہوئے ہیں. نیشنل میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف کے استقبال کا جو اعلان کیا تھا اس کو ترک کر دیا ہے اور بیان یہ آیا ہے کہ جی عوام کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں. 4 سال کے بعد آ رہے تھے, اگر 4 سال کے بعد ایک دفعہ تکلیف دے دیتے تو اتنا برا نہ ہوتا اور تھوڑی سی تکلیف عوام اٹھا لیتے. لیکن تکلیف اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی تکلیف اٹھا نہیں رہا ہے ان کو ریسیو کرنے کے لیے, کیونکہ خفت اٹھانی تھی, شرمندگی اٹھانی تھی, تو اس وجہ سے اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ ریزن ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا سب سے جو مقبول لیڈر ہیں اور جو مقبول ترین پارٹی کا جو لیڈر ہیں ان کو بے بنیاد لغو کیسز میں اٹک جیل کے ایک سیل میں ڈالا گیا ہے. نواز شریف کی یہ شرط تھی کہ میں تب پاکستان آؤں گا جب عمران خان کو جو ہے نظر بند کیا جائے گا, اور لگتا یہ ہے کہ انہی کے پلاننگ کے تحت تمام کام ہو رہے ہیں. ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ایک جو مجرم اشتہاری ہیں اور جو اس ہائی کورٹ کے فائلوں میں جو ہیں پروکلیمڈ افینڈر ہیں, وہ اگر پاکستان آ رہا ہے تو سب سے پہلے تو قانون جو ہے وہ حرکت میں آتا اور جہاز سے اترتے ہی اس وارنٹ کی تکمیل ہوتی. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس قانون کے تحت وہ آزاد پھرے گا. ایسا کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں کہ بغیر کسی ضمانت کے وہ آئے اور جلسے کرنا شروع کر دے. اور ضمانت اس کیس میں ضمانت تب ہوتی ہے جب کوئی پرچہ ہو اور آپ پہلی دفعہ آ رہے ہو. یہ تو کنوکٹ ہیں 426 کے تحت اپنے بانڈ کے شرائط کو جو ہیں یہ وائلیٹ کر چکا ہے, تو لہٰذا یہ شخص جو ہیں کسی قانون کے تحت آزاد نہیں پھر سکتا ہے. اور اگر یہ آزاد پھرتا ہے تو پھر قانون کا مذاق اڑایا جائے گا, عدالتی احکامات کی بے توقیری ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ پھر فرض بنتا ہے بالخصوص اس عدالت عالیہ کا کہ وہ اگر ان کے نوٹس میں ہیں کہ ان کا جو مجرم اشتہاری ہیں وہ پاکستان آیا ہوا ہے اور آزاد پھر رہا ہے اور حکام حکومت وقت ان کو گرفتار نہیں کر رہی ہے, تو پھر عدالت اپنے احکامات پہ عمل درآمد کرائیں. سر راجہ ریاض کے بارے سے بھی بتائیے گا. انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور کہا کہ ان کی جانب سے کہ جب وہ بھی لندن سے واپس آ رہے ہیں لوگ استقبال کے لیے نکلے ہیں,
लगता है उनको कि वो भी पॉपुलर है? देखिए जी, ये जो तरतीब पेश की जा रही है पाकिस्तानी सियासत की नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए, ये इलेक्टेबल्स के लिए एक प्रोग्राम है कि वो ये देख लें कि कितनी आओ भगत होगी इनकी, किस साइड पे जो है एस्टेब्लिशमेंट कड़ी है और किस साइड पे जो है इलेक्टेबल्स को जाना चाहिए। तो मलिक रियाज या इन जैसे और लोग जो बयानात दे रहे हैं वो बेसिकली ये बयान दे रहे हैं कि चूँकि हमारे पुश्त पे मजबूत सहारे हैं तो लिहाजा, और चूँकि पाकिस्तान में इन सहारों के बग़ैर हुकूमत नहीं बनाई जा सकती है, तो इलेक्टेबल्स के लिए एक जाल बिछाया जा रहा है या उनको सबस बाग दिखाए जा रहे हैं कि जी आपने अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है ज्वाइन करना है। यहाँ पे मैं एक अर्ज़ कर दूँ कि बहुत सारे इलेक्टेबल और लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए कब की हमें अप्रोच कर चुके हैं, और ये जो बेबुनियाद केसेस हैं जिनमें इमरान खान साहब को जेल में डाला गया है, और न कि सिर्फ डाला गया है बल्कि आप देख रहे हैं आज भी अगर ये अटक जेल में मौजूद है तो किसी कानून के तहत नहीं है, और ऐसे इस अमल को हमने चैलेंज किया हुआ है जो 15 दिन से यहाँ पे फैसला महफूज है। यानी एक छोटा सा मुकदमा जिसमें ये अदालत ने पूछना था कि जी कोई कानून की किसी शिक के तहत ये अडियाला जेल में क्यों नहीं है और अटक जेल में क्यों है, वो फैसला महफूज है। दिन पे दिन, आयाम पे आयाम, हफ्तों पे हफ्ते ज़ाय किए जा रहे हैं ताकि फैसला क्यों नहीं आ रहा है। अगर फैसला हमारे खिलाफ आता तो शायद उसी दिन खारिज हो जाता। अब इसकी कोई तरतीब ही नहीं है कि इस फेल को जस्टिफाई किस तरह किया जाए। तो लिहाजा इस फैसले की ताख़ीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं सफ़र कर रहे हैं। ये फैसला जो है, हमारी इस्तदा है कि जल्द अज जल्द जो है ये फैसला सुनाया जाए। शेख रशीद के हवाले से बता दें, कोई भी इदारा ऑन नहीं कर रहा कि किसने उठाया उनको, क्या लगता है आपको? देखिए, उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी, शेख रशीद, खुरम अफरीदी जो शहरियार अफरीदी का भाई है, और बहुत सारे लोग जो हैं कैपिटल सिटीज़ में, जिस तरह इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर हैं, इनसे अगवा होते हैं। यहाँ पे चोरी चकारी करने वाले जो हैं पकड़े जाते हैं, जो एक खुफिया पोशीदा अमल होता है। एक एमएनए को लाजिश से अगवा किया जाता है, हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जब कैमरों की ज़रूरत पड़ती है तो कैमरे चोरी हो जाते हैं। ये अदालतें भी अच्छी तरह समझ रही हैं। आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि जब शहरियार अफरीदी साहब के केस में मैंने अदालत हाई कोर्ट से, बाबर सत्तार साहब की अदालत से इस्तदा की कि वो अपने बहन और भाई के कब्रों पे हाज़िरी के लिए इजाज़त तलब कर रहा है ताकि एक दिन कोर्ट वो आए, तो फाजिल जज साहब की वो रिमार्क्स आपको नहीं भूलने चाहिए। उन्होंने कहा जी फिर अपने रिस्क पे जाएगा, यानी कि कोई गारंटी नहीं है पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों की आज़ाद फिरने की। कोई भी उठा सकता है किसी भी लम्हे, और ये लोग न दहशतगर्द हैं, न इनका ताल्लुक TTP से है, न किसी बलोच लिबरेशन आर्मी से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। तो लिहाजा हमें अब इन इदारों से भी बुरी, इन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन से भी बुरी ट्रीटमेंट दी जा रही है। शेख रशीद कई दफ़ा का वफाकी वज़ीर रहा है, आप लोग देख रहे हैं परवेज़ इलाही साहब के साथ क्या हो रहा है। ये अदालतें सब कुछ देख रही है, पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त लाकानूनियत है, ये चीना जब्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती, और ये अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये अदालतों की भी तौहीन है, कानून का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। नवाज शरीफ के हवाले से खबरें बताई जा रही है कि वो नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म है, तो क्या ये खबर हकीकत है कि वाकई वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा, या मायूसी के लिए फैलाया जा रहा है कि लोग वोट के लिए ना निकले? हमने तो ये पढ़ा है, देखा है और सुना है कि अवाम लोगों को वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं वोट के ज़रिए से। अब
یہ جو بیانیہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور طاقتیں ہیں جو پاکستان میں وزیر اعظم بناتی ہیں، اور اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے آج سے کچھ سال پہلے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، وہ خود اب قوم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ووٹ کوئی چیز نہیں ہے، جنہوں نے آپ کو بنانا ہے وہ آپ کو بنا لیتے ہیں، لیکن عوام پاکستان اس دفعہ تہیہ کر چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تہیہ کر چکے ہیں کہ کسی بھی صورت میں نہ ہم اپنے ووٹ کو آئی جے کو ہونے دیں گے، نہ ہم ووٹ کی ریگنگ کو ہونے دیں گے، ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ یہ تمام لوگ سن لیں، یہ ابھی اگر ہم خاموش ہیں تو صرف مصلحت کے تحت ہیں کہ خان صاحب نے یہ حکم کیا تھا، لیکن جب بھی الیکشن آئیں گے ہماری کوئی خاموشی نہیں ہوگی، ہم دھڑلے سے باہر نکلیں گے، کسی بھی فسطائی حرکت کو، ووٹ کی ریگنگ کو ہم ہر صورت میں روکیں گے۔ سر آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا بیان سامنے آیا ہے کہ ہم پاکستان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ امیروں کے اوپر ٹیکس لگا دیں، غریب کو ریلیف دے دیں، لیکن پاکستان میں سر جب بھی ٹیکس لگتے ہیں غریبوں کے اوپر لگتے ہیں۔ سر یہ وجہ کیا آخر آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ٹیکس چور سب ہیں، غریب بھی ہیں اور جن کو آپ غریب کہہ رہے ہیں، اور امیر بھی ہیں۔ 25 کروڑ کی آبادی میں ٹیکس دہندگان کی تعداد جو ہیں وہ اگر آپ موازنہ کریں یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ جس کی آبادی 6.25 کروڑ ہیں، لیکن ان کا یہ ریشو 80% ہے، ہماری ریشو جو ہیں وہ 3.5% ہے، تو شرم کا مقام ہے۔ ٹیکس سب کو دینے چاہیے تو تب ہی ملک میں معیشت کو سنبھالا دیا جا سکے گا۔ سر انوار الحق کاکڑ کی جو مبینہ طور پر ایک تصویر وائرل ہوئی ہے کہ یہ پہلی دفعہ یو این گئے ہیں ادھر سیلفی لے رہے ہیں، جس پہ پوری دنیا میں مذاق اڑایا تھا۔ خیر، اگر سیلفی لے رہے ہیں، شوق ہیں، اس کا بھی دل کرتا ہوگا، لینے دیں۔ سر اس وقت نواز شریف جن کا احتساب کرنے کی بات کر رہے ہیں ان میں سے کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کے خلاف پی ٹی آئی کا بھی بیانیہ رہا ہے اور ابھی تک ہے، تو کیا اس حوالے سے اس معاملے میں آپ نواز شریف کا ساتھ دیں گے اور آپ کہیں گے کہ احتساب ہونا چاہیے؟ احتساب تو اسی لیے تو عمران خان جو ہیں گئے ہوئے تھے سپریم کورٹ، یہ امینڈمنٹ چیلنج کی تھی، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈاکوؤں چوروں کا احتساب ہو، اور یہی اس کا گناہ ہے۔ اسی لیے تو آج جیل میں پڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو جی اسٹیٹس کو چیلنج کیا ہوا ہے، آپ نے تو طاقتوروں کو چیلنج کیا، آپ تو غریب عوام کی بات کر رہے ہیں، احتساب کی بات کر رہے ہیں۔ اگر احتساب پہ خان صاحب کا اتنا وہ راسخ العقیدہ نہ ہوتے، اتنے وہ ایمفیٹک نہ ہوتے، تو پھر سپریم کورٹ نہ جاتے۔ آج ان طاقتور حلقوں کو تو تکلیف پہنچی ہے کہ ان کی پٹیشن الاؤ ہوئی ہے اور نیب امینڈمنٹ سیٹیسفائیڈ ہوئے ہیں۔ دوسری بات جو آپ کا سوال ہے، کسی کا بھی احتساب ہو بلا تفریق، اس کے لیے جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف ہر وقت تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ملک میں بے رحمانہ احتساب ہو، جن لوگوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، اور جو لوٹتے ہیں وہ پھر باہر جاتے ہیں، وہ یہاں پہ جیلوں میں نہیں پڑے ہوتے ہیں، تو لہٰذا کوئی احتساب ہوگا۔ اگر نواز شریف صاحب جن لوگوں کی احتساب کی بات کر رہے ہیں، ان سمیت سب کی احتساب کی بات ہم کر رہے ہیں۔ آخری آپ سے سوال ہے،